عبدالصبور نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اور سوال آیا ہے کہ جب ایک خاتون بیاہ کر کے ایک نئے گھر میں جاتی ہے تو وہ جو اس کے ساس سسر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ آج کے اس معاشرے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی شوہر کی اتباع تیری ذمہ داری ہے، باقی تم اتباع کرے یا نہ کرے. یہ بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہے. تو کچھ لوگ اپنے ساس و سسر کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی کیا وعید بیان کی گئی ہے؟ جی دیکھیں، میں سب سے پہلے تو کیونکہ قرآن عظیم الشان اور حضور نبی رحمت کے فرمان ہی کے اوپر میری کوشش ہوتی ہے کہ اکثر کہ ہم یہیں سے ہر ایک مسئلے کا حل نکالیں. حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 باپ ہوتے ہیں. پہلا باپ جس نے جو اس کی ولادت کا سبب اس کا حقیقی باپ ہے. دوسرا باپ وہ ہے کہ جس سے اس نے علم حاصل کیا ہے، روحانی باپ جس کو کہتے ہیں، استاد، ٹیچر. اور تیسرا باپ وہ ہے کہ جس کی بیٹی وہ اپنے گھر میں لا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شوہر کا جو باپ ہے یا اس کی زوجہ کا جو باپ ہے تو یہ بھی ان کے والد کے زمرے میں آتے ہیں، باپ اتباع کر رہا ان کا بھی. اور جب دیکھیں باپ کہہ دیا تو اب اگر باپ کو حضور نے اس کو بنا دیا تو اب ایک اور حدیث پاک کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک. 3 بار فرمایا کہ خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ایسا بد نصیب ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاک آلود یعنی مٹی میں مل جائے؟ کون ہے یا رسول اللہ، ہم تجسس میں ہمیں بتائیے. تو فرمایا کہ ایسا شخص خاک آلود ہو جائے کہ جو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت کو حاصل کر سکے. تو فرمایا کہ خاک آلود ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سسر صاحب ہیں یا ساس صاحبہ ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ کے زمرے میں آتے ہیں. تو اگر ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے تو یہ وعید انہی لوگوں کے لیے ہے. تو لہٰذا جو عورتیں ہیں جب اپنے گھر میں آ جاتی ہیں تو یہ ایک اخلاقی ایک زاویہ بھی ہے کہ اگر آپ آج ان کی دنیا مکافات عمل ہے، آج اگر آپ ان کی خدمت کریں گے تو اللہ کریم ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو مقرر کر دے گا کہ جب آپ اس ایج تک پہنچیں گے تو آپ کے لوگ عزت کریں گے، آپ کو اکرام کریں گے. ایک اور حدیث پاک میں اس پہ کوٹ کرتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کوئی نوجوان کسی بزرگ کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کریم اسی لمحے ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیتا ہے کہ جو اس نوجوان کے بڑھاپے میں اس کو رسپیکٹ دے گا. ماشاءاللہ، تو یہ مکافات عمل ہے. آج آپ کسی کو عزت دیں گے کل آپ کو ملے گی. آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے ہمارے اپنے اعزہ میں ہوتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے اپنی جوانی کے اندر آ کے وہ اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتے، لیکن جب ان کا اپنا لمحہ آتا ہے تو پھر ہم نے یہ لوگ آنکھوں سے دیکھے کہ وہ لوگ بھی رسوا ہو کر رہ گئے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو کوشش یہی میں اپنی بہنوں کو یہ آپ کی وسادت سے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ جو آپ اپنے ساس سسر، اگر آپ کے پاس بہت بڑی عظیم نعمت ہے، آپ کے ماں باپ کے بعد یہ آپ کے ماں باپ ہیں، یہ آپ کے پاس نعمت ہے، ان کی خدمت کیجئے. ان کی خدمت بھی آپ کو جنت کا ایک سبب بن سکتی ہے. یاد رکھیے کہ کل کے دن جب آپ اس مقام تک پہنچیں گے اللہ کریم آپ کی جو آنے والی نسل ہے اس کے سبب سے آپ کی رسپیکٹ کو بڑھا دے گا، آپ کی خدمت کو بڑھا دے گا، آپ کی پروٹیکشن کو بڑھا دے گا. خوبصورت بیان مفتی صاحب، سلامت.